کراچی کے نوجوان میر رضا کی پراسرار موت کے کیس میں پولیس کئی روز تک اسے خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کرتی رہی۔ پولیس افسران میر رضا کے اہل خانہ پر دباؤ ڈالتے رہے کہ وہ اس کیس کو خودکشی کا کیس تسلیم کر کے خاموش ہو جائے۔ وزیر قانون سندھ ضیاء اللہ لنجار، جن کا یہ کام تھا کہ وہ تحقیقات درست سمت میں ہونے کو یقینی بنائے، وہ الٹا پولیس سرجن سمیہ سید پر تنقید کرتے رہے، جنہوں نے پہلی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں سنگین غلطیوں کی نشاندہی کی تھی۔ مگر پچھلے ایک ہفتے سے میر رضا کے اہل خانہ، جی نیوز کراچی کے رپورٹرز اور اینکر شاہزیب خانزادہ کی کوششوں کے بعد کل اس معاملے کا پورا سچ سامنے آ گیا ہے، اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ پولیس جس کیس کو خودکشی قرار دینے کی کوشش کر رہی تھی وہ خودکشی نہیں بلکہ وہ قتل کا کیس تھا، کیونکہ کل میر رضا کی دوبارہ پوسٹ مارٹم کے بعد جو دوسری رپورٹ سامنے آئی ہے اس نے یہ واضح کر دیا ہے کہ میر رضا کو گولی آگے سے نہیں بلکہ پیچھے سے لگی تھی، جبکہ میر رضا کے جسم پر مختلف حصوں میں تشدد کے نشانات بھی پائے گئے ہیں، اس کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس پر ہم مزید بات کریں گے، جس کے لیے ہمیں جوائن کیا وزیر داخلہ سندھ ضیاء اللہ لنجار صاحب نے۔ ضیاء اللہ صاحب، بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ نوجوان میر رضا علی کی جو پراسرار موت تھی اس پر بہت ابہام تھا، کئی سوالات تھے کہ کیا اس نے خودکشی کی ہے یا پھر اس کو قتل کیا گیا ہے، اور پولیس اس کو یہ رنگ دیتی رہی کہ خودکشی کا معاملہ ہے، لیکن اس کے جو اہل خانہ ہے وہ بار بار بتاتے رہے کہ اس پہ تشدد ہوا ہے اور یہ قتل کا معاملہ ہے۔ اب جب کل پوسٹ مارٹم ہوا دوبارہ اس کی قبر کشائی کے بعد جو دوسری رپورٹ آئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ تشدد بھی ہے اور گولی پیچھے سے لگی ہے، کیا اب یہ کہا جا سکتا ہے یقین سے کہ یہ قتل کا ہی معاملہ تھا اور سوسائڈ کیس نہیں تھا؟ دیکھیں شہزاد صاحب، یقیناً یہ جو مرڈر ہے یا قتل جو ہوا ہے، جو بھی معرکات ہوں گے اس کے ان دا اینڈ، اس میں افسوسناک تو ہے، اور دو آ گئی ہیں رپورٹیں جو پوسٹ مارٹم کی ہیں، تو ہم نے اس پر ایک تو جو ڈیسیشن کیا ہے، آج میٹنگ تھی چیف منسٹر صاحب کے ساتھ، تو اس میں ہم نے ڈیسیشن یہ لیا کہ اس کو ہم جوڈیشل کمیشن بنا رہے ہیں، جوڈیشل انویسٹیگیشن کروائیں گے ود جج آف ہائی کورٹ، اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو امپارشل کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور کسی کو بھی ہم ان دا اینڈ یہ نہیں کہہ سکتے، جیسے آپ نے کہا کہ پولیس کہہ رہی ہے کہ یہ سوسائڈ کا کیس ہے اور فیملی کہہ رہی ہے کہ یہ مرڈر ہے، اور کل پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ گئی ہے ایک سیکنڈ کہ نہیں، اس پہ ٹارچر ہوا ہے یا اس کی ایک سائڈ سے بلٹ وونڈ ہے اور وہاں سے انٹری ہوئی ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہے تھوڑی سی ٹیکنیکل بھی ہیں، اور پولیس میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اپنی عوام کے ساتھ ہے، اور حکومت کا کام یہی ہے کہ ہم انصاف کریں لوگوں کے ساتھ، اور جو فیملی ہے اس کے دکھ میں ہم برابر کے شریک ہیں اس فیملی کے، اور یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی جو بھی انویسٹیگیشن ہو، اب انویسٹیگیشن ٹیم بھی میں نے چینج کرتی ہے، اور اس کو میں ڈی آئی جی عامر فاروقی صاحب ہیں، کرائم انویسٹیگیشن کے ڈی آئی جی ہیں، ان کو ہم نے ایڈ کیا ہے، اور یہ آفر بھی کی ہے فیملی کو کہ جو بھی پولیس افسر یا جو افسر آپ کہیں ہم ان اس ٹیم میں ڈال دیتے ہیں، تاکہ وہ فردر جو بھی کل کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی ہے اس کے بعد جو بھی فردر انویسٹیگیشن کرنی ہے یا انکوائری کرنی ہے ٹل دا صحیح۔ ضیاء سبمیشن اللہ آف صاحب، تو آپ کہہ فائنل رہے ہیں چالان۔ کہ ایک تو وہ 5 رکنی کمیٹی ہے جس کو عامر فاروقی صاحب ہیڈ کر رہے ہیں، وہ بھی ہے، اور الگ سے جوڈیشل کمیشن بھی بنائیں گے انویسٹیگیشن کے لیے ہائی کورٹ کے جج کے انڈر، دو یہ پیرلل چلیں گی تحقیقاتی ٹیم؟ دیکھیں، جب جوڈیشل کمیشن بن جاتی ہے تو پھر ہم اپنی جو انویسٹیگیشن ٹیم ہوگی پولیس کی اس کو ان کے ماتحت کر دیں گے، تاکہ جو بھی جوڈیشل کمیشن میں جو بھی چیزیں آئیں تاکہ وہ ان کی ڈائریکشنز پر چلیں۔ صحیح۔ ضیاء صاحب، آپ نے کہا حکومت کا کام یہی ہے کہ عوام کو انصاف فراہم کرے، پولیس کا بھی یہی کام ہے کہ اوبویسلی اگر کوئی کرائم ہوا ہے تو عوام کو جو ہے انصاف اس میں فراہم میں اپنی مدد دے، لیکن معذرت کے ساتھ اس پورے کیس میں ہمیں یہ نظر نہیں آیا، کیونکہ جب سے یہ معاملہ ہوا، میڈیا کی زینت بنا، تو پولیس جو ہے وہ اس کو بار بار رنگ دے رہی تھی کہ یہ سوسائڈ کا کیس ہے، یہاں تک کہ کل جبران ناصر جو اس میں اہل خانہ کے لائر تھے انہوں نے آ کے بتایا کہ فیملی کو بلایا گیا، جو سی سی پی او ہیں ایڈیشنل آئی جی آزاد خان صاحب، اور فیملی نے ان سے یہ کہا کہ یہ سوسائڈ کا میٹر ہے، اس کو یہیں پہ کلوز کریں، آگے نہ بڑھائیں اس معاملے کو۔ جو آئی جی سندھ ہے جاوید اوڈو صاحب، وہ آن ریکارڈ آ کے کہہ کے گئے کہ 80% ہم نے کیس مکمل کر لیا ہے، جلد حقائق آپ کے سامنے ہو جائیں گے، یعنی اگر دوسرا پوسٹ مارٹم نہ ہوتا تو پھر یہ سوسائڈ کر کے میٹر کلوز ہو جاتا۔ تو پولیس کا رویہ تو اس میں کہیں سے بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ شہریوں کو انصاف دینا چاہ رہی تھی۔
دیکھیں اس میں ایک بات بتا دوں کہ ریکارڈ پر میں سمجھتا ہوں کہ آزاد خان کو میں پروٹیکٹ کرنا نہیں چاہتا، سی سی پی او کراچی کو، لیکن انہوں نے کہیں بھی یہ نہیں کہا ہے کہ یہ سوسائڈ کا معاملہ ہے۔ ہاں نیچے لیول پر ہو سکتا ہے ایس ایچ او یا اپنا ڈی ایس پی یا ایس پی لیول پر کوئی فیملی سے بات ہوئی ہو۔ آج میں ان کی فیملی کے پاس بھی جا رہا ہوں اپنے افسران کے ساتھ، تو یہ قطعی نہیں کہہ سکتے، اور ہمیشہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہوتا ہے، اور جو کہ ان دا اینڈ آپ دیکھیں گے کہ جب انویسٹیگیشن ہو جائے گی اور کورٹ میں جائے گا یہ کیس، تو بہت سے سوالات اور بھی اٹھیں گے۔ یہ تو دیکھیں نا، تو اس میں سمیہ اس سید میں آئی، انہوں نے 14 جی سوالات اٹھائے، پہلے خط لکھا، پھر شاہزیب خانزادہ کے شو پر آئیں، جب یہ میڈیا میں اتنا زیادہ ہائی لائٹ ہوا تو پھر عدالت نے کہا قبر کشائی کریں، ورنہ تو ضیاء صاحب یہ کیس تو سوسائڈ کیس ڈکلیئر کر کے ختم کیا جا چکا ہوتا، اور اس میں تو اوبویسلی جو سینئر پولیس افسران ہیں ان سے بھی پوچھ گچھ ہونی چاہیے کہ آپ کیوں اس کیس کو کلوز کر رہے تھے، اور ذرا مجھے آپ بتائیے کہ کوئی انفارمیشن ہے کہ قاتل کون ہے اس کیس میں، کیونکہ بار بار بورڈ بھی تبدیل ہونا، میڈیکل بورڈ تبدیل ہونا، پولیس کا اس پہ پردہ ڈالنا، یہ تو ایسا لگ رہا ہے کوئی ہائی پروفائل معاملہ ہے، مجرم پتہ نہیں کون ہے، جو پولیس کو پتہ ہے وہ نہیں چاہتے وہاں تک پہنچے، قانون کے ہاتھ وہاں تک پہنچے، کیا ہے یہ معاملہ؟ دیکھیں ایسے قطعی اب تک کوئی ایسی چیز سرفیس پر نہیں آئی ہے کہ کوئی ہائی پروفائل شخصیت ہو جو اس کے پیچھے ہو، اور اس میں یقین رکھیں کہ یہاں پر یا سوسائڈ ہو یا مرڈر ہو، اس کی تحقیقات پراپر، یقیناً آپ کی بات ٹھیک ہے کہ سیکنڈ جو ہمارا پوسٹ مارٹم ہوا ہے، رپورٹ آئی ہے، جی اس میں ڈاکٹر سمیہ نے جو بھی اس میں سوالات اٹھائے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے یقیناً میں اس وقت کی ضرورت یہی سمجھتا تھا کہ اس کی جوڈیشل کمیشن بنا دی جائے، تاکہ میڈیا پر ایک باتیں ہو رہی ہیں اور حقائق سامنے آ جائیں گے جو ہائی کورٹ کے جج صاحب جب اس کو دیکھ رہے ہوں گے، تو اس لیے میں نے اس کی امپارشلٹی کو، اور حکومت نے وہ بھی جو چیف منسٹر لیکن ضیاء صاحب صاحب بہت آپ کا اس بھی کو تو یہی کام سیریس تھا نا لیا ہے۔ کہ آپ یقینی بنائیں کہ جو اس کی انویسٹیگیشن وہ بالکل فیئر ہو، لیکن اس دن آپ جب شاہزیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں آئے تو آپ نے کہا کہ جو سمیہ صاحبہ آئی پولیس سرجن، انہوں نے پوسٹ مارٹم کو توڑ مڑوڑ کے پیش کیا، انہوں نے اپنی باتوں کو کانٹر کیا، آپ نے کہا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کیس خراب کر رہی ہیں۔ وہ پولیس سرجن دیکھیں جنہوں نے بڑی ہمت کر کے آپ کے اپنا موقف دیا، 14 خامیاں نکالی اس پوسٹ مارٹم رپورٹ میں، ان کو تو اس بات کا کریڈٹ دینا چاہیے تھا آپ کو کہ وہ امپارشل ہو کے اپنے ماتحت ایم ایل او کے پوسٹ مارٹم کو غلط قرار دے رہی ہیں، لیکن آپ نے آ کے انہی پہ کرٹیسزم کیا، ان پہ تنقید کی کہ وہ کیس خراب کر رہی ہیں، اور آپ نے ان سے کہا کہ وہ توڑ مروڑ کے پیش کر رہی ہیں پوسٹ مارٹم۔ آخر میں ان کی باتیں ٹھیک ثابت ہوئی، ان کے 14 سوالات جو انہوں نے اٹھائے تھے وہ درست ثابت ہوئے۔ ڈاکٹر سمیہ دیکھیں سندھ گورنمنٹ کی ملازم ہے، اور ان کا کام تھا کہ اگر وہ پوسٹ مارٹم غلط ہوئی تھی تو اس میں وہ امیڈیٹلی گورنمنٹ کو اپروچ کرتی اور بتاتی کہ یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ ٹھیک نہیں ہے، میری یہ آبزرویشنز ہیں۔ آفٹر تھاٹ آبزرویشنز بنا کر وہ اس نے ایک لیٹر نکالا ہے، اس پر بھی یقیناً جوڈیشل کمیشن ہی ابھی اس کو دیکھے گی، لیکن ضیاء صاحب چلے لیکن طریقہ کار وہ ٹی وی پہ آنا چاہیے تھا دیکھیں یا پہلے بتانا چاہیے تھا وہ الگ بات ہے، لیکن آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ دیکھیں انہوں نے پوسٹ مارٹم کو توڑ مروڑ کے پیش کیا ہے پروگرام میں، ان کا ایگزیکٹلی طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا، وہ کیس خراب کر رہی ہیں۔ میرے خیال سے کیس انہوں نے مضبوط بنایا، اس پہ تو آپ کو تعریف کرنی چاہیے ان کی۔ میں یہ کہوں گا کہ جو بھی چیز وداؤٹ اتھارٹی ہوتی ہے وہ غلط ہوتی ہے۔ ان کا کام تھا ڈاکٹر سمیہ کا ایز اے پولیس سرجن کہ اپنے جو بالا افسر تھے ان کو بتاتے کہ بھئی ایم ایل او ٹھیک ایکٹ نہیں کر رہا ہے، اور یہ خامیاں جو آپ کے پروگرام میں آ کر بتا رہی تھی ٹی وی چینلز پر، وہ امیڈیٹلی گورنمنٹ میں جو افسران موجود تھے ان کے امیڈیٹ ان کو بتانا چاہیے تھا، وہ نہیں بتائیں۔ اس کی وجہ سے ہی کرٹیسزم آ رہا ہے گورنمنٹ پر کہ ایک ڈاکٹر صاحبہ نے آ کر یہ چیزیں کہی۔ دیکھیں حقائق، لیکن صاحب وہ جو بھی کہی ٹھیک ہی، میں کیونکہ صرف پولیس یہ پولیس کہوں اگر گا، آئی جی آ کے اس کو یہ کہیں کہ دیکھیں کیس 80% ریزالو ہو چکا ہے، انڈیا پولیس والے یہ دے رہے ہوں آن ریکارڈ آف ریکارڈ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہ سوسائڈ میٹر ہے، فیملی کو بتایا جا رہا ہو کہ سوسائڈ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کسی کو تو آواز اٹھانی ہے نا، تاکہ ایٹ لیسٹ میڈیا کے ذریعے آپ لوگ جاگیں اور اس کی صاف اور شفاف تحقیقات کریں۔ دیکھیں یہ میں اس کو بالکل انکار نہیں کر رہا اس چیز سے، لیکن ایک بات میں کہوں گا کہ طریقہ کار اگر ٹھیک ہوں تو اس قسم کے پھر کوشچنس نہیں اٹھتے ہیں۔ اگر امیڈیٹلی ڈاکٹر صاحبہ اپروچ کرتی ہیں اپنے باسز کو کہ بھئی یہ ایم ایل او بدنیتی کر رہا ہے، یا یہ ڈاکٹروں کی ٹیم جو ہے انہوں نے ٹھیک نہیں کیا ہے یہ، تو شی واز دا امیڈیٹ باس آف ایم ایل او،
جی اس نے وہ اپنے کوئی ماتحت رپورٹ نہیں افسر کو جو نکالی. ہے اسی کی رپورٹ کو غلط کہہ رہی تھی وہ. اسی کی رپورٹ کو غلط کہہ رہی تھی. تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ رپورٹ جو ہے پولیس انویسٹیگیشن افسر کو بھیجنی نہیں چاہیے تھی منوان جو کہ ایم ایل او نے بنائی تھی. وہ ڈاکٹر سمیہ نے وہ بھیجی, جس کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں ڈائیورٹ ہوئی ہیں اور گورنمنٹ کی بدنامی ہو رہی ہے. دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ جو پولیس کا اس پورے کیس میں رویہ تھا, اور پھر جو بار بار میڈیکل بورڈ تبدیل ہوتے رہے, پھر آپ کا بیان, اور پھر کل کچھ چیزیں لیک ہونا کہ بار بار یہ بتایا جانا کہ بیٹا مقروض تھا, پریشان تھا, باپ کے پاس نوکری نہیں تھی, باپ بیٹے کی آڈیو لیک ہو رہی ہیں, ان کے خلا کا معاملہ سامنے لانا, اس کا مطلب لگ رہا تھا کہ باقاعدہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے ڈسٹریکشن کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کی کردار کشی کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ ذہنی مریض تھا, مقروض تھا, اس نے خودکشی کر لی. یہ سب جب ایک ساتھ آپ دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہائی پروفائل معاملہ ہے اور حکومت اور پولیس اس پہ کچھ چھپانا چاہ رہی تھی. دیکھیں حکومت کی طرف سے کوئی بھی اس قسم کی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے کہ وہ ان کی فیملی کی ہم وہ ڈسکریس کریں یا ان کے معاملات کو اٹھائیں. حکومت کا کام ہے کہ اگر میں ہوم منسٹر ہوں تو میرا کام ہے کہ میں اپنے پولیس افسروں کی جو چیزیں وہ ٹھیک کروں, اور یہ کیسے رائٹ ٹھیک کریں گے ٹائم سر؟ تھا. آئی جی صاحب کو پوچھیں دیکھیں گے, آپ آئی جی صاحب کو پوچھیں گے کیوں آپ اس کو سوسائڈ کی طرف لے کے جا رہے تھے؟ آئی جی یقیناً صاحب کو میں پوچھیں گے کیوں یقیناً فیملی کو آپ پوچھوں کہہ رہے گا. تھے کہ یہ خودکشی کا میٹر ہے, اس کو کلوز ہونے دیں. میں ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں, شاہ زیب خان زادہ ایک کریڈیبل صحافی ہیں, ایک سینئر پولیس افسر نے ان سے یہ کہا کہ آپ کا کیریئر داغدار ہو جائے گا اگر آپ اس کو ایک مرڈر کی طرف لے کے جائیں گے. آپ کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اس کو رہنے دیں, کیونکہ اس سے آپ کی کریڈیبلٹی, آپ کی ساکھ متاثر ہوگی. لیکن پھر بھی وہ پروگرام کرتے رہے اور آخر میں وہ صحیح ثابت ہوئے. جو سمیہ ہے, ڈاکٹر سمیہ, وہ صحیح ثابت ہوئی. یعنی کہ سوچیں, سینئر پولیس افسر کہہ رہا ہے کہ چھوڑ دو بھائی, اس کو نہ رپورٹ کرو, تمہاری ساکھ تباہ ہو جائے گی. اسی لیے میں نے سب کو اپرچونٹی اوپن کر دی ہے, اور گورنمنٹ جوڈیشل کمیشن بنا رہی ہے. وہاں پر جو ہمارے شاہ زیب صاحب ہیں وہ بھی جا کر یہ اسٹیٹمنٹ اس پولیس افسر کے خلاف دے سکتے ہیں. پروف کر دیں گے تو ہم اس کے خلاف بھی کارروائی کریں پروف گے کرتے افسر ہیں, آف کے. دا ریکارڈ بات جی پروف ہاں, کر دیں وہ. ایگزیکٹلی, یقیناً دیکھیں یہ آف دا ریکارڈ باتیں پھر آپ اب تو چلیں ریکارڈ پر وہ لے تو آئے ہیں نا. جی وہ ریکارڈ پہ لاتے ہیں, جی یا اپنی سورس جو ہے اوبیسلی ایک صحافی کی یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی سورس کو وہ ڈسکلوز نہ کرے اگر سورس کہتا ہے کہ آف دا ریکارڈ ہے. اچھا, ایک اور معاملہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا جو کہ ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان جو سیاسی تناؤ ہے وہ اب ایک اور آپ کہہ سکتے ہیں آئینی بحران میں تبدیل ہو رہا ہے, کیونکہ کل ہمارے ساتھ اسٹیٹ منسٹر فار لاء عقیل ملک صاحب موجود تھے, اور جب ہم نے ان سے پوچھا 19 جو ایڈیشنل ججز ہیں جس کی سمری گئی ہوئی ہے صدر مملکت کے پاس, وہ منظور نہیں کر رہے, اس کی وجہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا وجہ نہیں پتا, لیکن جو بھی وہ کر رہے ہیں وہ آئین کی خلاف ورزی ہے, آئین کی وائلیشن ہے, جس سے ایک آئینی بحران پیدا ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کی منشا پہ, کسی کی خواہش پہ ججز کو تعینات کیا جائے. اب میں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ میں اس سے ہٹ کر کے کہ کتنے ججز کو اپائنٹ ہو رہے ہیں یا ججز کا کیا ایشو ہے, لیکن پریزیڈنٹ کی پاور آرٹیکل 48(2) میں بالکل کلیئر ہے. یہ ہمارے اسٹیٹ منسٹر فار لا مس انٹرپریٹیٹ کر گئے ہیں, اور ان کو درستگی اپنی کرنی چاہیے کہ آرٹیکل 148(2) میں اگر آپ کہیں گے تو ایک چھوٹا سا ہے, میں پڑھ کر بتا دیتا ہوں. Notwithstanding anything contained in clause 1, the president shall act in his discretion in respect of any matter in respect of which he is empowered by the constitution to do so. تو اس میں جو مین بات یہ ہے کہ and the validity of anything done by the president in his discretion shall not be called in question on any ground. تو اس میں یہ ہے کہ جو بھی جوڈیشل کمیشن کی اپائنٹمنٹ ہے وہ پریزیڈنٹ نے کرنی ہے. یہ میرے خیال میں اسٹیٹ منسٹر وہاں لے گئے کہ پرائم منسٹر کی ایڈوائز جہاں پر بائنڈنگ ہوگی وہاں پر پریزیڈنٹ کو کرنا ہے, اس کو جی ایکٹ کرنا ہے. لیکن یہ جوڈیشل کمیشن جو ہے آرٹیکل 175(a) میں آتا ہے, اور آرٹیکل 175(a) کے جو ہمارا 6 جو سب سیکشن سب آرٹیکل ہے اس میں یہ صحیح. چیزیں چلیں ہیں کہ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ یہ صاحب کے اختیار پاس ہے, جائے گا. ڈسکریشنری پاور ان کے بالکل پاس ہے 48(2) کے تحت, لیکن تو بالکل پھر وہ اپنے جی ہاں. پاس کیوں رکھیں, وہ ریجیکٹ کر کے واپس بھیج دیں, اعتراض لگا دیں, اس پہ کیا اعتراض ہے؟ یقیناً یہ تو پریزیڈنٹ صاحب کے جو ایڈوائزر ہوں گے لا پر کیونکہ 15 دن کا وہی ٹائم اس تو کو آئینی ہے نا, بہتر یہ کر تو دیں گے. آئینی ٹائم ہے کہ 15 دن میں یا تو وہ اعتراض لگا کے واپس نہیں, اس بھیجیں. میں نہیں ہے لکھا ہوا. اس میں آرٹیکل 148(2) میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ 15 دن میں ہی. ہاں, لیکن 15 دن میں
اگر 15 دن میں کرنا بھی ہے تو اس میں ایک طریقہ کار یہ ہے جی کہ وہ 15 دن سے 16 دن بھی لے سکتے ہیں اگر وہ چھٹی پر ہیں تو، صحیح 17 دن بھی لے اگر سکتے ہیں چھٹی کہ پر ہیں تاکہ اگر وہ چھٹی پر ہیں یا آؤٹ آف اسٹیشن ہے تو انہوں نے یقیناً ٹھیک ہے ان کے ایڈوائزر اس کو بہت بہتر بہت شکریہ بتا سکیں ضیاء گے۔ اللہ صاحب بہت ہمارے ساتھ موجود تھے